دیکھیں جی، یہ جو اس سے اہل تشیع نے ایک عقیدہ اخذ کیا نا، امامت بھی کوئی عقیدہ ہے اور یہ کوئی ٹائٹل ہے جیسے کوئی نبوت ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. اور ایون شیعہ خود نہیں مان رہے اس کو. یہ جو شیعہ کا موقف ہے نا کہ یہ ڈیوائن کوئی عہدہ ہے، ایسا نہیں ہے. امام سے مراد لیڈرشپ ہے، علمی طور پہ لیڈرشپ ہے. وہ اہل بیت میں سے بھی ہو سکتے ہیں، نان اہل بیت میں سے، قریش میں سے ہو سکتے ہیں. اب یہ قریش میں سے ہی حضرت ابوبکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی. چونکہ اہل سنت کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے منسوب آخری حجت ہیں، اور حضور کی رحلت کے بعد اب اللہ کی جانب سے کوئی منسوب حجت لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں ہے. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. اب کس طرح سے دین کا نظام چلے گا؟ ان کے ہاں خلافت کا تصور قائم ہو جاتا ہے. اور خلافت بھی یوں نہیں کہ اللہ کی طرف سے منسوب ہوتا ہے خلیفہ، یا اللہ تعالیٰ نے خلیفہ نامزد کرنے کا کوئی طریقہ بتایا ہے، نہ. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امت یا امت کا کوئی حصہ مل کر کسی کو خلیفہ رسول اللہ کا منتخب کر لیں تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے، اور دین کے امور سارے اس کی نظارت میں چلے جاتے ہیں، اور اس کی ہدایت پر دین کے امور سارے انجام پائیں گے. یہ اہل سنت ایک لحاظ سے اپنا کام بہت ہی آسان کر لیا انہوں نے کہ رسول اللہ آخری حجت ہے اللہ کی طرف سے منسوب. اب قرآن ہے اللہ کی طرف سے، لیکن باقی قرآن کے علاوہ اللہ کی جانب سے منسوب کوئی شخص نہیں ہے، شخصیت نہیں ہے، بلکہ امت نے خود جس کو بھی چن لیا. کوئی بھی امت کے اندر بھی کوئی تاکید یا پیمانہ نہیں بتایا گیا کہ کس کو چننا ہے کس کو نہیں چننا. جن امت نے چن لیا، امت کے سرکردہ لوگوں نے، کچھ لوگوں نے، وہی دین کا سربراہ اور امت کا سربراہ بن جائے گا. خوب بات وہاں آسان ہو جاتی ہے ان کے لیے. آگے نہ کچھ ثابت کرنا پڑتا ہے، نہ کسی چیز کو مزید تحقیق کرنا پڑتی ہے. لیکن امامیہ شیعہ معتقد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حکم خدا سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بعنوان وصی رسول انتخاب کیا گیا، اعلان کیا گیا. یعنی انتخاب نہیں، اعلان کیا گیا، انتصاب کیا گیا. انتخاب کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی دین میں اللہ کے الوہیت کا بھی انتخاب نہیں ہے، رسالت میں انتخاب نہیں ہے، امامت میں انتخاب نہیں ہے، جانشینی میں انتخاب نہیں ہے، کسی جگہ انتخاب نہیں ہے. امام مسجد کے لیے بھی الیکشن نہیں کر سکتے آپ کہ کس کو، جس کے ووٹ زیادہ ہیں وہ نماز پڑھائے. نہ، انتصاب ہے. امام مسجد منصوب ہوگا تو امامت ملے گی اس کو. انتصاب ہے، انتخاب کہیں بھی نہیں ہے. علی علیہ السلام کا انتخاب نہیں ہوا، انتصاب ہوا. یعنی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، سورہ مائدہ کی آیات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کے مطابق حجۃ الوداع کے آخر میں اختتام پر 10 ہجری کے 18 ذی الحجہ کو جوفہ کے مقام پر، جسے غدیر خم کہتے ہیں، وہاں پر امیر المومنین علیہ السلام کی وصایت و ولایت کا اعلان کیا. یہ تشیع کے نزدیک یہ مبنا ہے. اور پھر امیر المومن، اور پھر قانون یہ ہے تشیع کے نزدیک، یہ سن لیں چونکہ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے شیعہ سے، اور شیعہ عموماً لاجواب بھی ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے بارے کہ مثلا آپ کے ائمہ کا نام قرآن میں کہاں ہے، اور فلاں امام کے بارے میں نص کہاں سے آئی ہے، اللہ نے فرمان کہاں دیا ہے. قانون یہ ہے اس کا کہ چونکہ رسول اللہ حجت ہیں اللہ کی جانب سے، اور رسول اللہ نے اپنے بعد اپنے وصی کا اعلان کر کے جانا ہے، نہ انتخاب کر کے جانا، اعلان کر کے. اور اسی طرح ہر وصی اپنے بعد والے آنے والے وصی کا اعلان کر کے امت کو معرفی کر کے جائے گا اپنے جانے سے پہلے. چونکہ انہیں علامت آ جاتی ہے کہ اب آپ کا وقت آخر ہے تو وہ بتا کے جاتے ہیں. جس طرح کربلا میں امام حسین علیہ السلام شہادت سے پہلے جو ایک لازمی کام کیا اس کارزار کے میدان میں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ اعلان کیا اور معرفی کیا بعنوان حجت خدا کہ میرے بعد یہ ہیں حجت خدا، اور ان کے حکم سے اور ان کے فرمان سے اور ان کے استفتاء و استفسار پر سارا کچھ ہوگا. انتصاب کیا. یعنی ہر ولی اپنے زمانے کا جو اولی الامر ہوتا ہے ولی، وہ اپنے بعد والے کو معرفی کر کے جاتا ہے، نص قائم کر کے جاتا ہے.
صراحت سے اس کا نام لے کر نشاندہی کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد یہ ہوگا، اور یہ آخری حجت تک، حجت عصر اجل اللہ تعالی فرج اور شریف تک یہ نظام ہے۔ اب تشیع کے لیے میدان دینی مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، یعنی ایک تو رسول اللہ کی رحلت پر حجت خدا کا معنی ختم نہیں ہو گیا، امام کی شکل میں، وسیع کی شکل میں، جانشین کی شکل میں جاری ہے، اور دوسرا جانشین بھی پھر یوں نہیں کہ باقاعدہ طور پر سلسلہ جانشینی تسلسل کے ساتھ امت کے اندر جاری ہے۔ 250 سال کے بعد جانشین بھی حکم الہی سے پردہ غیبت میں چلے جاتے ہیں نظریہ تشیع کے مطابق۔ خب جب پردہ غیبت میں چلے جاتے ہیں تو عوام تو زمین پہ موجود ہیں، لوگ تو موجود ہیں، پہلے سے زیادہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، دین موجود ہے، ہدایت موجود ہے، ہر چیز ان کی ضرورت، جو کچھ رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں کو دین کے لیے ضروری تھا وہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد بھی ایک ایک حرف لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ کے اٹھنے سے دین کا کوئی حصہ اٹھ کے نہیں چلا گیا۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ چونکہ رسول کو میں نے اٹھا لیا ہے دین بھی اٹھا لیا ہے۔ جب رسول اللہ تھے تو عید پڑھتے تھے، رسول اللہ نہیں ہے تو عید بھی نہیں ہے تمہاری، رسول اللہ نہیں ہے تو جمعہ بھی نہیں ہے تمہارا، رسول اللہ نہیں ہے تو جہاد بھی نہیں ہے، رسول اللہ نہیں ہے تو نہ، رسول اللہ دین اٹھانے کے لیے نہیں آئے، دین لانے کے لیے آئے، دین کے نزول کا ذریعہ اللہ نے بنایا، نہ دین کو اٹھانے کا ذریعہ بنایا۔ دین اٹھے گا کب؟ جس دن زمین ختم ہوگی، جس دن قیامت آئے گی اس دن دین بھی زمین سے ختم ہو جائے گا۔ جب تک انسان ہے وہ زمین ہے اور نظام ہے، دین خدا یہی دین جو رسول اللہ لائے تھے، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، قیامت تک لفظ لفظ نقطہ نقطہ دین کا اسی طرح تفصیل کے ساتھ موجود ہے جس طرح رسول اللہ کے عہد میں موجود تھا۔ کوئی چیز معطل نہیں ہوئی، نہ حکومت، نہ عدالت، نہ قصاص، نہ کوئی، جو کچھ رسول اللہ کے دین تھا وہ ہو بہو باقی ہے، وہ مسلمانوں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن کس طریقے سے کریں گے؟ تشیع کے ہاں یہ اس کا تصور ہے، یہ اعتقاد ہے کہ امامیہ کے ہاں کہ رسول اللہ کے بعد اللہ کی طرف سے جانشین رسول بھی منصوب ہوگا، وہ رسول نہیں ہوگا، اس پر وحی نازل نہیں ہوگی۔ یہ شبہ بھی بعض ڈالتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد حجت کا تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ پھر وحی جاری ہے، نہ، وحی جاری نہیں ہے، کتاب نہیں اترے گی، شریعت نہیں اترے گی، جانشین کا کام اتری ہوئی شریعت کا نفاذ کرنا ہے۔ خوب یہ جانشینی 250 سال تک تو جاری رہی، لوگوں کے اندر رسول اللہ کے جانشین رہے، لیکن 250 سال کے بعد وہ حجت خدا بھی پردہ غیبت میں چلے گئے، اور اس وقت سے ابھی تک 1200 سال سے غیبت کا زمانہ ہے۔ اب غیبت کے زمانے میں کیا دین اٹھ گیا ہے؟ نہ، رسول اللہ کے دنیا سے اٹھنے سے دین نہیں اٹھا، تو امام کے پردہ غیبت میں جانے سے بھی دین نہیں اٹھا۔ ایک آیت بھی نسخ نہیں ہوئی، ایک حکم دین کا معطل نہیں ہوا، جو واجب تھا واجب ہے، جو حرام تھا حرام ہے۔ امام حاضر ہوں تو بھی، امام غائب ہوں تو بھی۔ لیکن چونکہ اب غیبت امام کے بعد ایک اور مرحلہ آ گیا، اب دین کو کیسے جاری رکھنا ہے، نظام دین و ہدایت دین، اس کے لیے اب آگے تشیع کو باقاعدہ وہ نظریہ یا وہ نظام وضاحت کرنا چاہیے لوگوں کو۔ وہ کیا تھا؟ وہ ہے جانشینی عام، وہی جانشین خاص ہیں ائمہ معصومین، ان کے بعد ان کی نیابت میں فقہا جانشین عام کی حیثیت سے، اوصیاء عام کی حیثیت سے، عام کا مطلب یعنی نام لے کر انہیں نامزد نہیں کیا گیا، منصوب نہیں کیا گیا، ضابطہ بنا دیا گیا، ایک قانون بنا دیا گیا، ایک پیمانہ و معیار رکھ دیا گیا۔ اس پیمانے کے مطابق فقہا دین کے زمامدار ہوں گے جب تک امام معصوم ظہور نہیں کرتے۔ امام معصوم آئیں گے، ظہور فرمائیں گے، نظام قائم کریں گے، اور پھر اللہ کے قانون کے مطابق اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے۔ تو یوں نہیں کہ وہیں قیامت ہو جائے گی، اس کے بعد بھی نظام چلتا رہے گا، پھر اوصیاء کے ذریعے نظام چلتا رہے گا، قیامت تک نظام چلتا رہے گا، خواہ اس میں رسالت کا دور ہو، رسالت کے وقفہ ہو، جیسے حضرت عیسیٰ نبی تھے، پھر اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے رسول اللہ تک، لیکن دین کا نظام چلتا رہا اوصیاء کے ذریعے سے۔ اسی طرح قیامت تک
معصوم کے جانشینوں کے ذریعے سے، اوصیاء کے ذریعے سے نظام دین جاری و ساری ہے۔ لہذا تشیع کو زیادہ دین کی گہرائی کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ نظریہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں نے اپنا موضوع آسان کر لیا، کیونکہ ہمارے ذمہ اب رہا ہی کچھ نہیں ہے، نہ رسول اللہ کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی منسوب حجت ہے، نہ اللہ کی طرف سے نسب عام ہے، نہ نسب خاص ہے۔ اب اللہ نے امت کو دے دیا سارا کچھ، یا امت پہ چھوڑ دیا، دے نہیں دیا، چھوڑ دیا، امت جو تشخیص دے، امت نے تشخیص دے کے چلایا ہوا ہے نظام اپنا۔ لیکن اگر تشیع کے نظریے کو دیکھیں تو نہ کسی دور میں، خواہ رسالت کا دور ہو، امامت کا دور ہو، معصوم کا دور ہو، غیبت کا دور ہو، کوئی دور بھی ہو، اس میں کوئی چیز امت کو سپرد نہیں کی گئی کہ یہاں پر آپ خود جیسے چاہو، جس کو چاہو اس کو اپنا مان لو، رہبر مان لو، پیشوا مان لو، امام مان لو۔ ہر ایک کے لیے دین نے نظام اور ضابطہ مقرر کیا ہوا ہے، اس ضابطے کے مطابق عمل ہوگا۔ جس زمانے میں بھی اللہ کے ضابطے کے مطابق عمل ہوا وہ اسلامی ہوگا، الہی ہوگا، دینی ہوگا۔